بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ نادیہ ہی تھی اور روتی ہوئی اسی سمت چلی جا رہی تھی جدھر میرا رخ تھا۔ ارے تم رو رہی ہو؟ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ چلے جاؤ، وہ برائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم بالکل وحشی اور درندے ہو، تمہیں لڈوگ پر ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں اس ہنگامے میں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہوں گے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تم خوفزدہ ہو گئی تھی اور وہ تمہارا مضحکہ اڑا رہا تھا۔ مجھے اسی بات پر طیش آ گیا۔ لوگ تو خود ہی بھڑک کر بھاگ نکلے تھے، ورنہ ذرا سی دیر بات ختم ہو جاتی۔ میں اتنی خوفزدہ تو نہیں ہوئی تھی کہ رسیاں توڑا کر وہاں سے بھاگ نکلتی۔ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں بولی۔ تم تو بس اٹھنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں تھے جو میں نے تمہیں فراہم کر دیا۔ یہ تمہاری زیادتی ہے، میں نے احتجاج کیا۔ میں نے جو کچھ کیا تمہاری ہمدردی میں کیا تھا۔ اب تم بالکل بری الذمہ ہونا چاہتی ہو تو اور بات ہے، لیکن مجھے تم سے ایسی سرد مہری کی توقع نہیں تھی۔ پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے تند لہجے میں سوال کیا۔ تم جانتے ہو کہ یہ پولیس کیس بنے گا اور تمہارے ساتھ مجھے بھی گواہوں کے کٹہرے میں بلایا جائے گا۔ اس اسکینڈل کی وجہ سے میرا مستقبل بھی برباد ہو سکتا ہے۔ وہ تو تم افغانستان سے ہیروئن لا کر بھی بنا سکتی ہو، میں نے تلخی سے کہا۔ اب شاید تم ہوٹل جا کر سب کو اس واقعے سے آگاہ کر دو گی تاکہ میرے لیے سر اٹھا کر چلنا دشوار ہو جائے۔ یہ تو ہونا ہی ہے، میں خاموش رہ کر تمہارا جرم اپنے سر نہیں لے سکتی۔ صبح کے سارے اخبارات یہ کہانی چھاپیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ لڈوگ گیمبلز کی ویڈیو فلم سے میری اور تمہاری تصاویر نکال کر اخبارات کو جاری کر دے۔ پھر میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ہوٹل پہنچ کر میرے لیے مشکلات کھڑی کرنے کا مصمم ارادہ رکھتی تھی۔ اس وقت وہاں افراتفری کا راج تھا اور کسی کو کسی پر توجہ دینے کی فرصت نہیں تھی۔ اس لیے میں نے چلتے چلتے بادل نخواستہ اسے ایک دیوار کے ساتھ دھکیل کر اس کے دانے پر ہاتھ رکھا اور دوسری ہتھیلی سے اس کی کان پٹی پر ہلکی سی ضرب لگا دی۔ ایک جھٹکا لے کر وہ میری باہوں میں جھول گئی۔ اگر کسی نے ہم دونوں کو دیکھا بھی ہو تو متوالے سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ بے ہوش نادیہ کو فٹ پاتھ پر دیوار کے سہارے لٹاتے ہوئے مجھے اپنی اس حرکت پر دلی افسوس ہوا، لیکن اس احمق لڑکی نے میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر کسی راہگیر نے اس پر ترس کھا کر پولیس یا کسی اسپتال کو مطلع نہ کیا تو وہ کم از کم 2 گھنٹے تک ہوش میں نہیں آ سکے گی۔ اس دوران میں نہایت اطمینان کے ساتھ ہوٹل بنینی میں اپنا حساب بے باک کر کے کسی اور ٹھکانے کی تلاش میں روانہ ہو سکتا تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد میں بالآخر ٹیکسی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہوٹل کی طرف واپس جاتے ہوئے مجھے رہ کر نادیہ کے بارے میں قلق ہو رہا تھا کہ اسے اتنی سردی میں مجھے فٹ پاتھ پر بے ہوش چھوڑنا پڑا تھا۔ حسینہ اٹلی کے منصب کا خواب دیکھنے والی نرم و نازک دوشیزہ کے لیے ٹھنڈی اور سنگلاخ فٹ پاتھ سے زیادہ سزا کا تصور بھی محال تھا، جو اس نے اپنی ضد اور حماقت کی وجہ سے خود اپنے اوپر مسلط کی تھی۔ جبکہ میری نگاہ میں تو ہوٹل بنینی کے بستر بھی اس لڑکی کے شایان شان نہیں تھے۔ میں ہوٹل پہنچا تو کاؤنٹر پر موجود داڑھی والے شخص نے چابی دیتے ہوئے مجھے کسی مہمان کی آمد سے آگاہ کیا۔ میں تیزی سے لاؤنج کی طرف مڑا تو سلطان شاہ میری موجودگی سے بے خبر ٹیلی ویژن دیکھنے میں منہمک تھا۔ ویرا کہاں ہے برخوردار؟ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اردو میں سوال کیا تو وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ وہ سرحد پار نہیں کر سکی، اس نے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ شاید تمہیں مجھ سے زیادہ اس کا انتظار تھا۔ بکواس مت کرو ورنہ تمہیں بھی کان پٹی چٹکا کر ابھی کسی فٹ پاتھ پر ڈال دوں گا، میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی ہے کہ ویرا کے بغیر تم اتنی آسانی کے ساتھ براہ راست اس ہوٹل تک آ گئے۔ فٹ پاتھ والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ بولا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ یہاں قدم رکھتے ہی کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت یہاں سے بھاگنے کی فکر کرنی ہے ورنہ رات کسی حوالات میں ہی بسر ہوگی۔ میں نے اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانا چاہا، لیکن ویرا تو موقع پاتے ہی یہیں پہنچے گی، اس نے کہا۔ مجبوری ہے، اس کے انتظار میں اپنی آزادی کو داؤ پر لگانے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ پھر کہاں جائیں گے ہم؟ تھوڑی دیر صبر کر لو، پھر سب کچھ بتا دوں گا۔ اس سے بات کر کے میں داڑھی والے سے مخاطب ہو گیا۔ میری زبان سے حساب بنانے کا ذکر سن کر وہ چونکا تھا۔ لیکن تم تو 2-4 روز ٹھہرنے والے تھے یا یہ رات بھی نہیں گزار رہے؟ میرا ساتھی ایک ایسی ہی خبر لایا ہے کہ مجھے فوراً واپس جانا پڑ رہا ہے۔ چند روز میں واپس لوٹوں گا تو تمہارے ہی ہوٹل میں قیام کروں گا، میں نے مسکراتے ہوئے اسے اطمینان دلایا اور وہ رسید بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سرحد پر اطال بھی بڑی سخت چیکنگ کرتے ہیں، لفٹ میں اوپر جاتے ہوئے اس نے بتایا۔
لیکن میرا خیال ہے کہ ویرا ایک آدھا روز میں ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گی۔ وہ واقعی بہت چلاک عورت ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ تم اس کی تعریف کر رہے ہو، کہو تو تمہارے رشتے کی بات ڈال دوں اس سے۔ میں نے دوسری منزل پر لفٹ سے اترتے ہوئے ہنس کر کہا اور وہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ میرا کمرہ دیکھ کر سلطان شاہ حیران رہ گیا۔ وہ سمجھا کہ میں نے دانستہ 3 بستروں والا کمرہ بک کرایا تھا تاکہ تینوں ایک ساتھ رہ سکے۔ میری وضاحت پر وہ اطالوی کھوپڑیوں کے حق میں دعائے خیر کر کے رہ گیا۔ سلطان شاہ منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوا تو میں اپنے مختصر سا بیگ لے کر کمرے سے واپس ہو لیا۔ مقدر میں کہیں بھی چین نہیں ہے۔ سوچا تھا کہ چند روز میلان میں آرام کریں گے تو تم پہلے ہی بھاگنے پر تلے بیٹھے ہو۔ وہ بڑبڑایا۔ آج ستارے ہی یاور تھے کہ زندہ لوٹ آیا، ورنہ بے خبری میں ہی دھر لیا جاتا۔ صبح کے اخبارات اس واقعے کے بارے میں عجیب کہانیاں جمائیں گے اور اس آزادی کا سبب ایک ایسی حسین لڑکی بنی ہے جو مس اٹلی کے مقابلے میں حصہ لینے کی امیدوار ہے۔ لڑکی تمہیں یہاں بھی مل گئی، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اپنے مقصد کی بات ہے، میرے پہنچنے سے پہلے اسی ہوٹل میں میرا انتظار کر رہی تھی، اور تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں نہایت بے رحمی کے ساتھ اسے ایک ٹھنڈی فٹ پاتھ پر سلا کر آیا ہوں، کان پٹی چٹکا کر۔ اس نے معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ درست سمجھے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شی کے اڈے پر اگر اس لڑکی کی واقفیت نہ ہوتی تو اس وقت میری بجائے شی کے ہرکارے ہی اس ہوٹل میں تمہارا استقبال کرتے۔ پھر تو یہاں سے جلدی نکلو، معلوم ہوتا ہے کہ شی والے بھی سایہ بن کر تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ نیچے آ کر میں نے داڑھی والے سے رسید کے ساتھ اپنی پیشگی جمع کرائی ہوئی رقم کا بقایا وصول کیا، اینک والے کو ٹپ دی اور ان دونوں کا شکریہ ادا کر کے واپسی کے لیے مڑا تو زوتی دروازہ کھول کر ہوٹل میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا لیکن پھر بھی دروازہ پکڑے کھڑا رہا۔ پھر یکے بعد دیگرے 4 خوشحال اور بے فکرے افراد اندر داخل ہوئے اور زوتی نے دروازہ چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ آنے والوں کی چال ڈال اور اعتبار سے واضح طور پر امیرانہ بے نیازی ٹپک رہی تھی۔ وہ بے پروایانہ انداز میں ہم دونوں کے قریب سے گزر گئے، لیکن زوتی میرے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سانسوں سے الکوہل کی بو آ رہی تھی، آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اپنے فیاض ملاقاتیوں کے ساتھ وہ اپنی اوقات سے زیادہ پی کر آیا تھا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ بڑے غلط وقت پر آیا تھا۔ اگر اسے چند منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو میں کسی بھی ناخوشگوار باز پرس سے دوچار ہوئے بغیر ہوٹل بنینی سے رخصت ہو سکتا تھا۔ چند ثانیے اعصاب شکن خاموشی طاری رہی، پھر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ نادیہ کہاں ہے؟ زوتی نے سرد اور انتہائی غیر دوستانہ لہجے میں سوال کیا۔ نادیہ بنگالا کے بارے میں زوتی کا وہ سوال میرے لیے غیر متوقع اور پریشان کن تھا۔ اگر میں جھوٹ بول دیتا کہ وہ اوپر اپنے کمرے میں موجود ہے تو زوتی چند ثانیوں میں میرا جھوٹ پکڑ سکتا تھا۔ وہ کاؤنٹر سے انٹرکام پر اپنے کمرے کا نمبر ملاتا اور وہاں سے کوئی جواب نہ ملنے پر بآسانی میرا جھوٹ پکڑ لیتا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا بہانہ اسے مطمئن نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں ضرور تھا، لیکن اس کے تیوروں اور لکنت سے آری لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اپنے ذہن پر پوری طرح قابو حاصل تھا اور اسے فریب دینا آسان کام نہیں تھا۔ وہ وہیں رک گئی ہے، میں نے سوچ بچار میں زیادہ وقت ضائع کیے بغیر پرسکون لہجے میں کہا۔ شو ختم ہونے کے بعد تمہارا دوست لڈوگ ہان مجھے بھی روکنا چاہ رہا تھا، لیکن میرا یہ مہمان آنے والا تھا، اس لیے میں اس کی دعوت قبول نہیں کر سکا۔ لیکن اس نے نادیہ کو روک لیا، وہ بعد میں آ جائے گی۔ شاید تم ہوٹل چھوڑ کر جا رہے ہو، اس نے مجھے اور سلطان شاہ کو باری باری گھورتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر نادیہ رات بھر واپس نہ آئی تو میں اسے کہاں تلاش کروں گا؟ رات بھر نہ آئی تو صبح ضرور آ جائے گی، میں نے بے خوفی کے ساتھ کہا۔ وہ لڈوگ ہان سے خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ کوئی گڑبڑ ہو تو تم لڈوگ کو فون کر کے نادیہ کی واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ اسی لمحے زوتی کے ہمراہ ہوٹل میں داخل ہونے والے 4 اوباش عمرہ میں سے ایک نے اونچی آواز میں اطالوی میں اسے مخاطب کیا۔ زوتی نے پلٹ کر اطالوی میں اسے کچھ بتایا اور وہ چاروں ہی بے یک وقت کچھ تحیر امیز آوازیں نکالتے ہوئے کاؤنٹر سے واپس ہماری طرف آئے تھے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ زوتی پر ان چاروں کو بالادستی حاصل تھی اور وہ ان سے پوری طرح معروب نظر آ رہا تھا۔ پھر ان چاروں میں سے ایک نے سلطان شاہ کے سامنے رک کر کچھ دریافت کیا۔ اس شخص کی انگلی میں ہیرے کی بیش قیمت انگوٹھی کے علاوہ کلائی پر طلائی گھڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کے اندازے گفتگو سے نخوت ٹپک رہی تھی، لیکن تمام تر آسودہ حالی اور خود پسندی کے باوجود وہ گنڈا گردی یا مار داڑ کا عادی نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف انگریزی سمجھتے ہیں؟ زوتی نے بڑھ کر خوشامدانہ لہجے میں اس سے انگریزی میں ہی کہا۔ یہ نادیہ کے ساتھ گیا تھا، دوسرے کو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔
نادیہ کہاں ہے؟ زوتی سے اشارہ پاتے ہی وہ شخص انگریزی میں مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ زوتی کے ایک پرانے دوست کے پاس ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر پر اعتماد لہجے میں کہا، چاہو تو یہی بات کسی دیوار پر لکھ دوں تاکہ مجھے بار بار یہی الفاظ نہ دہرانے پڑے۔ کس دوست کے پاس ہے وہ؟ اس نے زوتی سے سوال کیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی جو شاید اس کے دل میں انگڑائیاں لیتی ہوئی حیوانی خواہشات کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس کا ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ زوتی نے اسے یقین دلاتے ہوئے بے بسی کے ساتھ کہا، اسے معلوم تھا کہ آج شام میں مقابلہ حسن کے سلسلے میں تم لوگوں سے ملنے والا ہوں، وہ کہیں نہیں رک سکتی۔ اتنا تو وہ بھی سمجھتی ہے کہ مقابلہ حسن میں حصہ لینے اور پھر جیتنے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ جانتی ہے، تو اس وقت اسے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اس شخص نے زوتی کی کمزوری بانپ کر بے پرواہی کے ساتھ سخت لہجے میں کہا، ہم اس کے انتظار میں اپنی رات کالی نہیں کر سکتے۔ یہ تم لوگوں کے آپس کے معاملات ہیں، ہمارا اس سے کیا واسطہ؟ میں نے یہ کہتے ہوئے نکاسی کے راستے کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن زوتی نے ہماری راہ روک لی۔ جب تک میں فون پر لڈوگ ہان سے بات نہ کر لوں تمہیں یہیں رکنا ہوگا، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ اگر اس نے اپنے پاس نادیہ کی موجودگی کی تصدیق کر دی تو تمہیں جانے کی اجازت مل جائے گی، ورنہ تم ہمیں سولی پر لٹکا دو گے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، نادیہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، یہ اس کا اور تمہارا ذاتی معاملہ ہے، شاید وہ تم سے زیادہ خوش بھی نہیں ہے، پھر ہمیں اس چکر میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ میں گھسیٹ رہا ہوں؟ وہ آنکھیں نکال کر بولا، وہ تمہارے ساتھ گئی تھی اور اسے تمہارے ساتھ ہی واپس آنا تھا، اب وہ نہیں آئی ہے تو اس کی پوری ذمہ داری تم پر آتی ہے۔ اسی وقت ہوٹل کے کاؤنٹر سے ایک باریش شخص نکل کر وہاں آ پہنچا۔ لہجوں کی بنا پر غالباً اس نے کسی تنازع کا اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے آتے ہی قدرے بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، تم لوگوں کو اس تنگ راہداری میں آنے جانے والوں کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم اپنے کمرے یا ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کر اپنے معاملات طے کر لو؟ اس نے خوبصورتی کے ساتھ ہمیں راہداری خالی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ زوتی نے ہمیں نظر انداز کر کے استفسار طلب نگاہوں سے اپنے مہمانوں کی طرف دیکھا اور ہیرے کی انگوٹھی والا فوراً ہی بول پڑا، چلو اوپر کمرے میں چلتے ہیں، اگر لڑکی کی جلد واپسی کی امید نہ ہو تو ہمیں اسی وقت چلے جانا چاہیے، ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، بعد میں تم نادیہ کو کسی وقت میرے پاس لا سکتے ہو۔ وہ زوتی کا کمزور پہلو تھا، کیونکہ اس شخص کے منہ سے واپسی کا ذکر سنتے ہی اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ شاید وہ بڑی محنت کے ساتھ ان چاروں کو پھانس کر ہوٹل بنینی تک لایا تھا تاکہ انہیں نادیہ بنگالہ کے حسن سے مسحور کر کے ان کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر سکے، لیکن نادیہ کے موجود نہ ہونے کے باعث وہ ہاتھ آئی ہوئی چکنی مچھلی کی طرح پھسل کر نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور زوتی اپنی محنت کو اتنی آسانی کے ساتھ رائیگاں جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اوپر چلو، اس نے مضطربانہ لہجے میں کہا، چند منٹ میں سارا معاملہ صاف ہو جائے گا، یہ دونوں بھی ہمارے ساتھ اوپر ہی چلیں گے تاکہ وہاں ہم اطمینان سے بات کر سکیں۔ میرے مہمان کو اس معاملے سے الگ رکھو، یہ نیچے ہی میرا انتظار کرے گا، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تم نیچے ہی میرا انتظار کرو، میں ان سے پیچھا چھڑا کر واپس آتا ہوں۔ زوتی کی خاموشی کو اس کی رضامندی تصور کرتے ہوئے میں نے اردو میں سلطان شاہ سے کہا، یہ معاملہ گلے پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سلطان شاہ لابی کے راستے پر ہو لیا اور میں ان پانچوں کے ساتھ لفٹ کی طرف ہو لیا۔ مختصر سی لفٹ میں ہم سب ایک ساتھ سوار ہوئے تو فوراً ہی پینل پر اوور لوڈ کی سرخ بتی روشن جل اٹھی۔ وہ صورتحال پیچیدہ تھی۔ زوتی کو کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے مہمانوں کی پہلی کھیپ کے ساتھ اوپر جانا ضروری تھا، اس لیے وہ تذبذب میں تھا، لیکن ان چاروں میں سے ایک نے زوتی کے ساتھ چند فکروں کے تبادلے کے بعد اس کی مشکل آسان کر دی اور زوتی مجھے ساتھ لے کر لفٹ سے باہر نکل گیا۔ میں تمہیں تمہارے مہمانوں کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوتے ہی میں نے اسے سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے زوتی سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، نادیہ کو گیمبلز میں ایک اونچا شکار نظر آ گیا تھا، وہ پورا پروگرام دیکھے بغیر مجھے اکیلا چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ لڈوگ بیچارہ اس کے بارے میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکے گا۔ اوہ، یہ بہت برا ہوا، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ آج نادیہ کو کہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ میلان کے وہ بارسوخ عمراء ہیں جو کسی لڑکی پر مہربان ہو جائیں تو راتوں رات اسے شہرت کے آسمان پر پہنچا سکتے ہیں۔ میں بڑی مشکل سے انہیں گیر گار کر یہاں تک لایا تھا اور یہ نادیہ کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے والے تھے، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے سادگی کے ساتھ کہا، تم تو مجھ سے لڑنے پر ہی تل گئے تھے، اب کہو تو یہی بات ان کے سامنے بھی دہرا دوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ لوگ میری سنائی ہوئی کہانی پسند نہیں کریں گے، وہ چاہتا تو مجھ سے
سے سوال کر سکتا تھا کہ ابتدا میں اس نے خلوت میں مجھ سے بات کی تھی، اس وقت میں نے اسے حقیقت سے آگاہ کیوں نہیں کیا تھا؟ اس کے مہمان تو بعد میں ہماری گفتگو میں دخل انداز ہوئے تھے، لیکن زوتی اس وقت نشے کی حالت میں تھا۔ اس کا ذہن بیدار ضرور تھا لیکن زنگ آلود ہو چکا تھا، اور پھر اس پر اس وقت ایک ہی فکر سوار تھی کہ وہ جن سونے کی چڑیوں کو پھانس کر لایا تھا وہ کسی بھی لمحے پھر سے اڑ سکتی تھی۔ ہرگز نہیں۔ اچھا کیا کہ تم نے اصل بات نہیں بتائی، لیکن اب کیا ہوگا؟ یہ خریدار ہیں نادیہ کے؟ میں نے دھیمے اور ہمدردانہ لہجے میں سوال کیا۔ احمق ہو تم، وہ بگڑ کر بولا۔ یہ فیشن کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ 3 برس سے صرف وہی لڑکی مس اٹلی منتخب ہوتی ہے جسے یہ چاروں کسی نہ کسی طرح آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک BMW کار کا مقامی ایجنٹ ہے۔ اس بار تو وہ خود ایک لڑکی کو اس مقابلے کے لیے اسپانسر کرنے والا ہے۔ میری کوشش ہے کہ وہ کسی طرح نادیہ کو اپنے ادارے کی نمائندگی کے لیے منتخب کر لے تو ہمارے بارے کے نیارے ہو سکتے ہیں۔ اسی وقت لفٹ مہمانوں کو چھوڑ کر نیچے لوٹ آئی۔ پھر اب میں اوپر جا کر کیا کہوں؟ تم نے تو انہیں میری طرف سے بدن کر ہی دیا ہے۔ بھاگ جاؤ، وہ اعتماد سے آری لہجے میں بولا۔ تم اوپر جا کر میرا معاملہ بگاڑ دو گے۔ اب اپنا کھیل مجھے خود ہی سنبھالنا ہوگا۔ نادیہ کو بھی غائب ہونے کے لیے آج کی رات ہی ملی تھی۔ اپنی بات پوری کرتے ہوئے وہ لفٹ میں داخل ہو گیا اور میں پھرتی سے لابی کی طرف ہو لیا۔ سلطان شاہ وہاں ٹیلی ویژن دیکھنے کی بجائے اسی طرف متوجہ تھا جدھر سے میں واپس لوٹا تھا۔ میرا اشارہ پاتے ہی اس نے خوشگوار حیرت کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ دی اور ہم دونوں تیزی کے ساتھ ہوٹل بنینی سے باہر نکل گئے۔ رات کوہر آلود اور یخ بستہ تھی۔ اندر کے گرم ماحول سے باہر نکلتے ہی خنک ہوائیں بہت ناگوار محسوس ہوئی تھی۔ ہم نے اپنی جیکٹوں کے کالر کھڑے کیے اور پھر تیزی کے ساتھ میٹرو اسٹیشن جانے والے راستے پر ہو لیے، کیونکہ رات کافی گزر چکی تھی اور سڑک میں پیوست آہنی پٹریوں پر کسی ٹرام کے نمودار ہونے کی کوئی امید نہیں رہ گئی تھی۔ بڑی جلدی لوٹ آئے، سلطان شاہ نے سردی سے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اوپر جانے کی نوبت ہی نہیں آئی، اس نے نیچے سے ہی مجھے بگا دیا۔ کیا وہ لڑکی اسی کی بیوی ہے؟ سلطان شاہ نے احمقانہ لہجے میں سوال کیا۔ مس کنواری لڑکی کو کہتے ہیں، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ مس اٹلی بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، اس لیے مقابلہ منعقد ہونے تک اس کی شادی کا کوئی امکان نہیں۔ زوتی اس کا بوائے فرینڈ ہے، بہت ہی گھنونے کردار کا مالک ہے۔ اس سے ملنے کے بعد اطالوی مردوں کے بارے میں میری رائے بدل گئی ہے، ان میں مردانگی نام کو بھی نہیں پائی جاتی۔ وہ ہنسا۔ اپنے معیار سے دیکھو گے تو پورے مغرب میں ایک بھی مرد نہیں مل سکے گا۔ معزز ترین لوگ بھی اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو دوسروں کی آغوش میں دے کر خود نت نئی عورتوں کے ساتھ ناچنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ناچنے کی بات نظر انداز کی جا سکتی ہے کیونکہ اسے انہوں نے اپنے معاشرتی مجبوری بنا لیا ہے۔ ایسے تبادلوں کی کوکھ سے اکثر بے مثال دوستیاں اور ناقابل تصور کاروباری فائدے بھی جنم لیتے ہیں، لیکن زوتی اپنی مردانہ وجاہت کے باوجود نادیہ کے حق میں کھلا کھلا بردہ فروش بنا ہوا ہے۔ اسے ان چاروں سے یہ امید ہے کہ وہ اس کی گرل فرینڈ کو ایک بار اچھی طرح دیکھ لیں تو اسے مس اٹلی کے مقابلے میں نامزد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لعنت ہے اس 6 فٹ حسین نوجوان پر، سلطان شاہ نے حقارت سے کہا، اور وہ لڑکی بھی خوشی کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ اسٹیشن ذرا دور تھا، اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ اس انوکھے جوڑے کی کہانی چھیڑ دی۔ سلطان شاہ کو جان کر حیرت ہوئی کہ وہ دونوں نیپلز سے پاکستان جانے کا قصد کر کے نکلے تھے تاکہ خیبر کے سرحدی علاقوں سے سستے داموں کچھ ہیروین خرید کر واپس یورپ آ سکیں اور ہیروین کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کے سہارے اپنی زندگی عیش سے گزاریں گے۔ ہیروین کے لیے پاکستان اتنا بدنام ہو گیا ہے کہ اب عام لوگ بھی اسے ایک آسان مرکز سمجھنے لگے ہیں۔ اس نے حیرت کے ساتھ مجھ سے سوال کیا تھا۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ افغانستان بھی۔ میں نے اس کی تصحیح کی۔ روسیوں کے خلاف مزاحمت کرنے والوں نے اپنی مالی ضروریات سے مجبور ہو کر سرحد کے دونوں طرف دل کھول کر پوست کی کاشت کی ہے اور ہیروین کے کارخانے لگائے ہیں۔ ان کی آڑ میں پیشہ ور منشیات فروشوں نے بھی ہاتھ رنگے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ افغانستان میں جنگ جاری ہے، راستے مخدوش اور زندگی بہت کٹھن ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان میں امن ہے۔ اس لیے مہم جو لوگ زیادہ تر پاکستان کا ہی رخ کرتے ہیں، سیاحت کے بہانے مطلوبہ اڈوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور مال لے آتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف ہمارے قوانین بہت نرم ہیں اور جو تھوڑی بہت سزائیں مقرر ہیں وہ بھی اس لیے غیر مؤثر ہو کر رہ گئی ہیں کہ معاشرے میں
रिश्वत को बेपनाह फरोग मिला है। ले देकर बड़े से बड़ा जुर्म भी आसानी के साथ छुपाया जा सकता है। मुंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जाता? ये लोग बाहर से ज्यादा हमारे मुल्क में जहर फैला रहे हैं। बाहर के मुल्कों में बेशतर लोग मुंशियात के आदी हैं। वो अल्कोहल और शराब छोड़कर हीरोइन के तेज नशे की तरफ राग़िब होते हैं, जबकि हमारे मुल्क में नए लोगों को इसका आदी बनाया जा रहा है। मजदूर और तालिब इल्म तबाह हो रहे हैं। सख्त कानून बनाना अब इतना आसान नहीं रहा माय डार्लिंग, मैंने तल्ख हंसी के साथ कहा। तुम बहुत देर में मेरे साथ मिले हो, वरना तुम्हें भी मालूम होता कि बेहतीरे मोतबर और बारसूख लोग भी पैसे की कशिश में हीरोइन के पीछे लग गए हैं। अव्वल तो वही पूरी कुव्वत के साथ ऐसे कवानीन की मुखालफत करेंगे, और अगर कानून बन भी गया तो सिर्फ रिश्वत का भाव चढ़ेगा और रिश्वत और अहलकार ऐसे हर कानून को बुरी तरह नाकाम बना देंगे। तुम्हारे लबो लहजे से मायूसी की बू आ रही है। इसका तो ये मतलब हुआ कि हम इस अफरीत से कभी भी निजात हासिल न कर सकेंगे, और ये होलनाक बला धीमे धीमे हमारी नई नस्ल को अपने चुंगल में लेती चली जाएगी। मायूसी नहीं, ये हकायक हैं, तलख और बदतरीन हकायक। आज तुम मेरे साथ हीरोइन के खिलाफ जिहाद कर रहे हो, लेकिन सच सच बताओ कि तुम अपना घर बार छोड़कर सैकड़ों मील दूर अकरब खान और मुकर्रब खान के पास क्या इसलिए नहीं आए थे कि इनसे रातों रात अमीर बनने का नुस्खा मालूम करके खुद भी दौलतमंद बन सको? वो तो उन्होंने ही तुम्हें अपने धंधों की हवा नहीं लगने दी, और तुम अपनी गुजर औकात के लिए ईसा खान के पास नौकरी करने पर मजबूर हो गए, वरना आज मैं भी खासा मशहूर मुंशियात फरोश होता। इसने अपनी दानिश्त में मेरी बात मुकम्मल करते हुए कहा। लेकिन ये तो बताओ कि अब इस वबा से निजात की भी कोई सूरत नजर आती है या नहीं? बज़ाहिर ये कानून शिकनी का मामला नजर आता है, लेकिन अब बात इस सतह से बहुत आगे निकल चुकी है। मैंने कदरे तवक्कुफ के दौरान में सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, जिन लोगों को इस धंधे की चाट लग गई है वो आसानी के साथ इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करके सरकारी कारोबार चलाने के लिए बजट के नाम पर पूरे साल में जितनी रकम फराहम करती है, इससे कहीं ज्यादा रकम चंद गिने चुने और बारसूख मंशियात फरोश हीरोइन के काले धंधे से कमाते हैं। मजे की बात यह है कि अपनी आमदनी पर वो हुकूमत को कोई महसूल या टैक्स नहीं देते। इस तरह मुल्क में दो मतवाजी मुआशरतें चल रही हैं। इन काले दान वालों को जब भी अपना मुस्तकबिल खतरे में नजर आया, वो मुजाहमत के लिए अपनी तिजोरियों के दाने खोल देंगे। तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जब इनकी आमदनी इतनी बेतौल है तो इनके असासे किस कदर बेशकीमत होंगे। लेकिन तिजोरियां खोलकर वो क्या करेंगे? वो 10-20 अफसरों को तो रिश्वत से खरीद सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ अवाम और पूरी इंतजामिया को तो नहीं खरीद सकते। उन्हें हर हाल में हथियार डालने पड़ेंगे। अवामी कुव्वत को पारा पारा करने के दूसरे तरीके होते हैं। तुम देख ही चुके हो कि शी हीरोइन के बाद असलहे की गैर कानूनी तिजारत में दिलचस्पी लेती है। ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक घिनौनी साजिश है। दुनिया के हर मुल्क में कुछ हसास सियासी मसाइल और कुव्वतें होती हैं, कहीं इनका जोर कम और कहीं ज्यादा होता है। अगर हुकूमत मंशियात फरोशी के खिलाफ सख्त कानून बनाने और फिर इसके नफाज पर तुल जाए तो हसास मसाइल को छेड़ दिया जाएगा। जेरे जमीन कुव्वतों को असलहा और सरमाया फराहम करके मैदान में लाया जाएगा। जब लोग जात पात और इलाकों की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लें तो बड़ी बड़ी मुस्तहकम हुकूमतें लर्जा बर अंदाम हो जाती हैं और नज़्मो नस्क के गंभीर मसाइल में उलझ कर मुंशियात फरोशों को भूल जाती हैं। लोग मुंशियात और इससे पैदा होने वाले मसाइल को कौमी तरजीहात की फहरिस्त में शामिल करना कसरे शान समझते हैं। वो इससे मुकामी सतह की माशरती लानत के तौर पर निमटते हैं। लेकिन दुनिया के बहुत से मुल्कों में काले दान की ये सियासत जोर पकड़ रही है। 1001 दिन लोगों को ये एहसास करना पड़ेगा कि बड़े बड़े कौमी सानहों की पुष्ट पर सिर्फ और सिर्फ ड्रग माफिया के मफादात कार फरमा थे। जनूबी अमेरिका के कई मुल्कों में ऐसे मफादात के नतीजे में हुकूमतें अताब में आ चुकी हैं। काले धन की मुआशत के बादशाह खुद किसी मुल्क पर हुक्मरानी नहीं करते, लेकिन बादशाह गर जरूर बन बैठे हैं। कुर्सी इक्तदार पर बस वही लोग टिक सकते हैं जो इन्हें पसंद हों। गनीमत ये है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों को अभी ऐसी लामहदूद ताकत नहीं मिल सकी है, लेकिन इनसे गफलत बरती गई तो वहाँ भी ये सरों पर नाचने लगेंगे। तुम मुबालगे से काम ले रहे हो। वो फीकी सी हंसी के
ساتھ بولا، جس بات کو ثابت کرنے پر تل جاؤ اس کے حق میں سارا زور بیان صرف کر دیتے ہو۔ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ پاکستان میں آئے دن ہونے والے لسانی اور علاقائی فسادات ڈرگ مافیا کرا رہی ہے، جبکہ سرکاری اہلکاروں کی بڑی تعداد ناقص قوانین کی وجہ سے یا رشوت کے باعث ان کی سرگرمیوں سے چشم پوشی کر رہی ہے اور وہ کسی بڑی رکاوٹ کے بغیر اپنا کام کر رہے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن حقیقت شاید اتنی سادہ نہیں ہے۔ سیاسی بلیک میلنگ میں پہل کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ فیصلہ سامنے آ جائے تو اسے واپس نہیں لیا جا سکتا، اس لیے فیصلوں کو روکنے کی خاطر طاقت اور دہشت گردی کے بدترین مظاہرے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لو کہ گوریلا چھاپوں کی طرز پر ہونے والی مسلح کارروائیاں مضبوط پشت پناہی اور منصوبہ بندی کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ وہ زبان، مسلک اور علاقے کا لحاظ کیے بغیر بربریت کا ننگا ناچ ناچتے ہیں، پھر ہر مرنے والے کے ہم زبان اور ہم خیال ان کا مشن خود سنبھال لیتے ہیں۔ نہ دانستگی میں ہونے والا یہ فطری رد عمل ان بیڑیوں کا بہترین ہتھیار ہے، اسی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں ان تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ اس کہانی کا کہیں اختتام بھی ہوگا یا یہ یوں ہی چلتی رہے گی؟ قیادت صرف بے لوث قیادت ہی عبرتناک قوانین بنا کر اس فتنے کا سدباب کر سکتی ہے۔ سچ پوچھو تو ہمارے معاشرے میں ابھی تک منشیات فروشی سے حقیقی نفرت پیدا نہیں کی جا سکی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔